تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 66 سے 68 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ ترجمہ: اور اگر ہم ان کے لیے یہ فرض قرار دے دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی اس پر عمل نہ کرتا، اور جس بات کی انہیں نصیحت کی جا رہی ہے اگر یہ لوگ اس پر عمل کر لیتے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور ان میں خوب ثابت قدمی پیدا کر دیتا۔ اور اس صورت میں ہم انہیں خود اپنے پاس سے یقیناً اجر عظیم عطا کرتے اور انہیں ضرور بالضرور سیدھے راستے تک پہنچا دیتے۔ پچھلی آیات میں ارشاد فرمایا گیا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے پر بلا چون و چرا سچے دل سے راضی ہو اور دل میں بھی اس کی ذرا سی تنگی محسوس نہ کرے۔ اور ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو جو یہ حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور آپ کے حکم کو تسلیم کریں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے جس پر عمل نہ ہو سکے۔ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، جیسے کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے بطور توبہ جانوں کے قتل کرنے کا حکم ہوا، یا یہ حکم دیتے کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، جیسے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم ہوا تھا، تو اس پر بہت تھوڑے سے افراد عمل کرتے۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے حکم دیں تو میں اپنی جان کو قتل کروں تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تم نے سچ کہا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اگر یہ چیز فرض کی جاتی تو یہ بھی انہی قلیل افراد میں سے ہوتے جو اس پر عمل کر لیتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے چند حضرات نے کہا کہ اگر یہ ہمیں حکم ہوگا تو ہم ضرور عمل کر لیں گے۔ ان لوگوں کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان ان کے قلوب میں مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے پہاڑوں سے بھی زیادہ جمع ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی کہا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریف ہے جس نے ہمیں عافیت سے رکھا۔ اگر ہمیں حکم ہوتا کہ اپنی جانوں کو قتل کریں تو ہم ضرور ایسا کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان جمے ہوئے پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس پر عمل کرتے جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو دنیا و آخرت میں ان کے لیے بہتر تھا اور ان کو سختی کے ساتھ حق پر جمانے کا ذریعہ ہوتا۔ اور جب یہ اس پر عمل کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔